السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ میں محمد جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ ماشاء اللہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں سدا خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ چلے جی کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ آج ایک اور ہم عظیم ہستی کی بات کریں گے جنہوں نے حق اور سچ کی خاطر پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جنہوں نے خود کو آگ کے اندر ڈرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا عزم کیا، ماشاءاللہ وہ کون نبی تھے، انشاءاللہ چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جڑے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اس وقت میں جو پہنچا ہوں، یہ دیکھیں مسجد نبوی شریف میں، چیک کریں جی یہ منظر ماشاءاللہ۔ کل کا جو ولاگ ہے میں وہ اپلوڈ نہیں کر سکا، نہ ہی بنا سکا، کیونکہ کام کی مصروفیات تھی، کام بھی میرا آ جاتا ہے، پھر کام بھی کرنا پڑتا ہے جی، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آج کل عید کے دن جو ہے نا، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اور اس کا مقصد، اس کی بنیاد کیا ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور انشاءاللہ ان کی زندگی، ان کی وفات، یہ مختصر سا واقعہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا۔ ماشاءاللہ کیا ہی منظر ہیں، حجاج کرام ماشاءاللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس سال جو ہے نا حج کریں گے، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ کی ایک عظیم داستان ہے۔ میں آپ کو شروع سے آخر تک سادہ اور مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے دور میں ہوئی جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے والد ازر خود بھی بت پرست تھے، بت بناتے تھے، اور ان کا یہ کام تھا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ چاند اور سورج کو دیکھا، لیکن خود آخرکار سمجھ گئے یہ سب مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک دن تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کہاڑا ڈال دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو یا پوچھ لو، یہ آپ کو کیا بتاتا ہے۔ یہ سن کر قوم غصے میں آ گئی، اور بادشاہ نمرود کے حکم سے آپ کو ایک بڑی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ والے تھے، اللہ کے پیغمبر نبی تھے، تو ایسا تو ہونا تھا، کیونکہ انہیں خلیل اللہ کا لقب بھی دیا گیا تھا، یہ میرے اللہ کے دوست بھی تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ وہ عراق سے نکل کر شام اور پھر مکہ تک گئے۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کا واقعہ، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران میدان میں چھوڑ دیا۔ وہاں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا من انقطع رضی اللہ۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا
وہاں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن اللہ نے معجزہ دکھایا اور زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ صفا اور مروہ یعنی یہ دو پہاڑیاں تھیں، اس کے درمیان ہاجرہ علیہ السلام دوڑتی رہی پانی کے لیے، تو پھر اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پھر آب زمزم نکلا زمین سے۔ اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی طرف ابھی بھی تمام اور قیامت تک انشاءاللہ مسلمان آتے رہیں گے، حج و عمرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا امتحان دیا، خواب میں دکھایا، حکم کیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ جب دونوں تیار ہو گئے تو اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک زمبہ بھیج دیا، اور ماشاءاللہ آج یہ عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ یعنی وہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنا جا رہے تھے، بس چھری گردن تک ہی پہنچی تھی، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے نے جلدی سے ایک زمبے کو یعنی نیچے رکھ کے پھر ان کی ہی قربانی کی گئی۔ تو جب آنکھیں کھلیں تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سے وہ ایک جانور ہی تھا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے شرک کے خلاف آواز بلند کی اور توحید کا پیغام دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 175 سال کی عمر پائی۔ ان کا وصال فلسطین کے شہر الخلیل میں ہوا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ یہ تھا جی مختصر سا واقعہ جو ہم نے اپنے ولاگ میں ایڈ کیا ہے، کیونکہ تفصیل سے بڑی ہوتی ہے ان کی اور خلاصہ بھی بڑا ہے، اور اتنا ہم ایڈ نہیں کر سکتے، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو آج کل کا جو دور چل رہا ہے، لانگ ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ 7-8 منٹ کی ویڈیو ہم بناتے ہیں، یہ بھی لوگ نہیں دیکھتے، تو گھنٹہ 2 گھنٹہ کون دیکھتا ہے؟ کیونکہ آج کل جو آ گیا زمانہ ٹک ٹاک کا، مختصر سکپ کیا، تھوڑا سا دیکھا، سکپ کیا، دیکھا، بس ایسے ہے۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا معنی یہ ہیں کہ اللہ پر کامل یقین رکھو، مشکل وقت میں صبر کرو، سچ کے لیے ڈٹ جاؤ، اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یا چاہے اپنی اولاد ہو، جو بھی کچھ ہو، اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ بڑی نعمت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے نبی کے سنت اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح ہمارے ولاگ کو دیکھا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، سپورٹ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مکہ اور مدینے کی جیسے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یہ تھا مختصر سا ولاگ ہمارا آج۔ کافی دھوپ ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جی کچھ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔